إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وإن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللہ لا يحب كل مختال فخور علم کی انتہا اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی پر ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے حق کی پہچان عطا فرما دے،
اللہ کریم ہر ایمان والے کا سینہ کھول دے اور اس کے ایمان کو پختگی عطا فرمائے۔ انبیاء کے سردار، کائنات کے سردار، کل مخلوقات میں سے بہترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ جن چیزوں پر بن دیکھے یقین رکھتے ہیں، بلکہ جس سے ہم دیکھتے ہیں ان سے زیادہ یقین بغیر دیکھے جن چیزوں پر رکھتے ہیں، ان ایمانیات میں ایک عقیدہ تقدیر کا بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے اللہ کریم نے ہماری پیدائش سے پہلے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، لوح کو پیدا فرمایا اور اسے کہا لکھو، جو ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دو۔ ما کان و ما یکون کو لکھ دیا اس نے۔ پھر رب العالمین نے اس کو اپنے پاس محفوظ فرما لیا۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے ہزاروں لاکھوں سال ہوئے، اور جب تک یہ رہے گی، جس مخلوق نے جو کرنا ہے اللہ کے لکھے ہوئے میں سے کوئی ذرہ برابر اندازے کی غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر اعتراض نہ ملائکہ کو ہے، نہ اس پر اشکال کائنات کے بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں اور کہکشاؤں کو ہے، نہ زمین کے سمندروں کو، نہ دریاؤں کو، نہ پہاڑوں کو ہے۔ اگر اس عقیدے میں کبھی مغالطہ لگتا ہے تو انسان کو لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب میرا کیا ہے، میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہونا تو وہی ہے جو رب نے لکھا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، چاہو تو اس عقیدے کو مثبت ذہن کے ساتھ قبول فرما لو، چاہو تو اس عقیدے کو منفی ذہن کے ساتھ، اعتراض والے ذہن کے ساتھ دماغ میں بٹھا لو، ہونا تو وہی ہے جو رب نے چاہا۔ ما اصابکم من مصیبت، تم کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، فی انفسکم فی الارض ولا فی انفسکم، چاہے کوئی حادثہ زمین کے کسی حصے میں ہوتا ہے، چاہے تم کو بیماری لگتی ہے، چاہے کوئی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، سب کچھ ہم نے لکھ دیا اس کتاب میں، اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے سب کچھ ہم نے لکھ دیا۔ سورہ الحدید اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ آسان ہے۔ تم کیسے مجبور ہو گئے؟ بندہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب اس کی نبض پہ 2 انگلیاں رکھتے ہیں اور حکیم صاحب کہتے ہیں کہ تیرے پاس صرف 3 مہینے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ نہیں تو زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بچے گا۔ 3 مہینے گزرتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے۔ کیا حکیم کو پھانسی لگا دو گے؟ اس کے کہے سے مرا؟ ڈاکٹر کو گولی مار دو گے؟ اس کے کہے سے مرا؟ بلکہ تعریف کرو گے کہ ڈاکٹر صاحب کا علم بڑا کامل ہے، حکیم صاحب کا علم بڑا کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جس نے تمہارے انگ انگ کو بنایا، جس نے اس جسم کا ریشہ ریشہ سیدھا کیا، جو ایک ایک ہڈی سے واقف، جو ایک ایک پٹھے سے واقف، وہ جو تمہاری تخلیق کرنے والا حقیقی خالق، وہ جانتا نہیں اس کا اندازہ کہ تم نے کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ اب تم کرو تو کہو اللہ نے کہا تو ہوا ہے۔ ڈاکٹر کو نہیں کہتے کہ تم نے مارا ہے، رب کو کہتے ہو اس نے لکھا تھا تو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک نلائق سا پلمبر لاتے ہو، سینٹری والا، نلائق سا بندہ جس سے لڑ لڑ کے وہ زمین پہ آ کے پاؤں مار کے کہتا ہے جی 85 فٹ سے پانی نکلے گا۔ بور کرتے ہو، اسی جگہ سے نکلتا ہے 85 فٹ سے، تو یہ بڑا کرنی والا ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کا اندازہ ہے، اس کا تجربہ ہے۔ اور رب کے تجربے اور علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کرتے اپنی مرضی ہو، اختیار تم کو دے دیا، جو مرضی کرو، مگر اس اللہ کا اندازہ ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ نے تخلیق سے پہلے وہ لکھ کے رکھ دیا۔ اللہ، تمہیں بتایا جب پیدا ہوئے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا کہ یہ لو تم نے یہی کرنا ہے، تب تو کہو جی میں مجبور ہوں۔ تمہیں تو نہیں بتایا، اپنے پاس ہی رکھا نا، اس کے پاس ہے، تمہیں تو کھلا چھوڑ دیا۔ تمہارے ہاتھ تو نہیں پکڑے، تمہارا ذہن تو نہیں قابو کیا، تمہیں تو پورا وہ اختیار دے دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا، جو سورج کو نہیں دیا، وہ چاند ستاروں کو نہیں دیا، جو پہاڑوں کو نہیں دیا، جو دریاؤں کو نہیں دیا، جو جبریل جیسے فرشتے کو نہیں دیا۔ من مرضی تم کرو۔ اب آگے اللہ کو پتہ تو ہے نا تم نے کرنا کیا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی باتیں، وہ خفیہ باتیں، وہ ظاہر کا علم، وہ خفیہ علم، سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، او اللہ کے بندو یہ تم مثبت ذہن کے ساتھ عقیدہ تقدیر قبول کر لو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جب تم سے کوئی نقصان ہو جائے، جب تم کو کوئی تکلیف ہو جائے، جب کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے تو پھر تم غم زدہ نہ ہو، بلکہ کہنا اللہ کا حکم، گلے شکوے کرنے کی بجائے، واویلا کرنے کی بجائے کہو اللہ کا حکم تھا جی، مطمئن رہو۔
ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جب تم کو کامیابی مل جائے، تم کو اللہ بیٹے سے نواز دے، تمہارا کاروبار جم جائے، اللہ تم کو اچھی سواری دے دے، گھر بار دے دے، تو کبھی یہ نہ کہو کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ کہو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اعتدال میں زندگی گزارو، نہ دکھ میں آپے سے باہر ہو جاؤ، نہ خوشی میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ، اللہ کی طرف لٹا دو۔ عقیدہ تقدیر تمہیں متوازن زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہر فخر کرنے والے، ہر متکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا مقام ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب شہید ہوئے نا، تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔ اللہ، کتنا مقام والا صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجبا لامر المؤمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ عجیب معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کُلُّهُ خیر، مومن کا سارا ہی معاملہ بہترین ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر مومن کو کوئی خوشی پہنچ جاتی ہے، شاکرہ اللہ کا شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تکلیف پہنچی پھر بھی اللہ کی سپرد، ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں۔ اور اگر کوئی خوبی اچھائی پہنچی پھر بھی کہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اپنی طرف نہیں موڑتا، پھر بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ ہر حال میں مومن کا معاملہ بہترین ہے، وہ اللہ کی طرف ہی اپنے معاملے کو لٹا دیتا ہے، نہ اپنے کمال پہ نہ اکڑتا ہے، نہ شیخیاں مارتا ہے، نہ بات بات پہ میں کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کا دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اور نہ ہی اس کو تکلیف آئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں مر گیا۔ میں نہیں کہتا، جو اللہ کا حکم، جو اللہ کا فیصلہ۔ اللہ اکبر، عجیب معاملہ، پسندیدہ معاملہ۔ اللہ نے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی رکھی ہے، اچھا ہی رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، امام بخاری نے بھی نقل فرمائی ہے اور امام مسلم نے بھی نقل فرمائی، دونوں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج علینا رسول اللہ ذات یوم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دن تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ نے مجھے خواب میں زیارت فرمائی ہے، میدان حشر تھا، میں نے دیکھا
انبیاء آ رہے ہیں، والنبی معہ رجل، ایک نبی ساری زندگی محنت کرتا رہا، اللہ کا دین پہنچاتا رہا، اب حشر کے میدان میں ہے تو ایک ہی امتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک کی امتی ہے۔ والنبی معہ رجلان، اور ایک اور نبی آیا، اس کے ساتھ صرف 2 ہی امتی تھے۔ اللہ اکبر۔ والنبی معہ رہط، اور ایک اور نبی اللہ نے مجھ کو دکھایا، اس کے ساتھ لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، 1000 سال تبلیغ، 83 بندے اور عورتیں، نوح علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ کامیاب تب ہیں جب خطبے میں مسجد بھر جائے۔ یہ مسجد بھرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نبی کامیاب ہیں، چاہے ایک ہی امتی ہوا، چاہے 2 ہی امتی ہوئے، چاہے 1000 سال کی محنت کے بعد 80 ہی مرد و زن ہوئے۔ والنبی ما لیس معہ رجل، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نبی ایسا بھی آئے گا اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ اور یہ نہ دیکھیے کہ مولوی صاحب حق بیان کرتے ہیں، سچ بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ لاتے ہیں نا بندے کو، آؤ جی مسیطے چلیے، کہ یہ مسجد میں جا کے جھوٹ نہیں بولے گا، اس سے بیان لینے کے لیے مسجد لے آتے ہیں۔ وہ اس کو خدا کا خوف نہیں ہے جو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے جھوٹی حدیثیں بیان کرے، جھوٹے مسئلے بیان کرے، اور لوگوں سے تو سچ بلوانے کے لیے مسجد میں لاتے ہو، ممبر پہ اسے کھڑا کر دیتے ہو جو من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہے، جو من گھڑت مسائل بیان کرتا ہے۔ اس سے بڑا مجرم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی ایسا بھی آیا جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں، لیکن پھر میں نے دیکھا ایک بڑی جماعت آ گئی، ایک بڑی جماعت آ گئی، میرے دل میں آیا فرجوت ان یکون امتی، میرے دل میں آیا کاش یہ میری امت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ملائکہ کہنے لگے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تمہاری امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری، اللہ نے مجھ کو ایک گروہ دکھایا، جس طرف نظر اٹھاؤں لوگ ہی لوگ، دائیں طرف بائیں طرف آسمان کے کناروں تک پھیلے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محمد یہ تیری امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُدَّامُهُمْ 70,000، ان کے سامنے، میری امت کے سامنے 70,000 نورانی چہروں والے چل رہے تھے، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ نے کہا ان 70,000 کو میں حساب کتاب کے بغیر ہی جنت داخل فرما رہا ہوں۔ یہ 70,000 تیری امت کے وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ ہم الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ 4 کام کرتے اللہ کو اتنے پسند آئے، قیامت کے دن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے ہی جنت میں۔ لا یتطیرون، ان کی خوبی یہ ہے یہ فال نہیں لیتے، یہ نجومی کو ہاتھ دکھا، پامسٹ کو دکھا، کبھی زائچہ بنوا، کبھی جناب ابجد کے حروف میں جا، کبھی کسی سے چیک کروا، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں
یہ ان لوگوں سے اپنے مستقبل کا حال نہیں پوچھتے. جو رب سونے نے لکھا ہے وہ اچھا ہی ہوگا. اللہ اکبر. لا یتطیرون ولا یسترقون. اور یہ وہ بندے ہیں دم کرانا اگرچہ جائز، دم کرنا جائز، مگر یہ لوگ اللہ کی سپرد کر کے کبھی دم بھی نہیں کرتے. اللہ نے جب لکھا ہے شفا ہو جائے گی. ولا یکتوون. اور علاج کروانے کے لیے کبھی لوہے سے داغ نہیں لگاتے. گرم کر کے لوہا داغ لگانا یہ وہ کام بھی نہیں کرتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، فقام عکاشۃ بن محسن الفزاری، ایک صحابی رسول عکاشہ بن محسن مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی اللہ منہم. اللہ کے رسول دعا فرمائیے ان 70,000 میں اللہ میرا نام بھی لکھ دے. اللہ کے نبی نے اسی وقت فرمایا اللہم اجعلہ منہم. اے اللہ میرے اس پیارے صحابی کو بھی ان میں شامل فرما دے. دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو رسول کریم نے فرمایا نہ، اب بیٹھ جاؤ. سبق کا بھی ہا عکاشہ بازی لے گیا ہے. اللہ اکبر. صرف 10 ہی عشرہ مبشرہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے. صحابی کی عزت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کی عزت کرنے والوں میں ہی بنا. اللہ. تو اللہ کے اوپر بھروسہ میرے بھائی تعلق بڑا گہرا ہے. عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کا اور توکل کا. جس کے اندر توکل کی خوبی نہیں ہے نا، وہ عقیدہ تقدیر کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ اپنا سکتا ہے. معاملات اللہ کے سپرد کر کے جینا، اللہ کے فیصلے پہ مطمئن رہنا، اللہ کو سمجھنا اللہ میرا علم تھوڑا، اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، بار بار غلطی کرتا ہوں. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں، اللہ غلطی لگتی ہے. اللہ میں اپنا اتنا ہمدرد نہیں، میں اپنا اتنا ہمدرد نہیں جتنا تو مجھ پر مہربان ہے. میرا علم اتنا نہیں جتنا تیرے پاس علم ہے. تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ ضرور اچھا ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے، اللہ کی جی میں جی کہنے والے، اللہ فرمائے سر جھکانے والے. اللہ تو نے جس حال میں رکھا اچھا ہے. اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. سورہ النحل کو پڑھیے. سورہ النحل میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے مشرک تھے، یہ جو آج کے مشرک ہیں، ان سب میں ایک بیماری مشترکہ ہے. سوچ کی بیماری، مغالطے کی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے. جب لات منات کو پوجا کرنے والے، عزا اور حبل کے آگے چڑھاوے چڑھانے والے، ان کو کہا جاتا کہ تم غیر اللہ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اتنے جاہل بھی نہیں تھے، اتنے ان پڑھ بھی نہیں تھے. تو کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. کہتے تھے اللہ نے اگر چاہا ہوتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے. اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے. اللہ چاہتا تو یہ چڑھاوے نہ چڑھاتے. اللہ چاہتا تو یہ غیر اللہ کی نظر نیاز نہ کھاتے.
اب ہم کیا کریں؟ اس نے لکھ دیا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں پہلے مشرکوں کی سوچ بھی یہی تھی، سب کی سوچ یہی تھی، اپنا گناہ کر کے رب کے نام لگاتے تھے اور رب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے نبیوں کا کام سمجھا دینا، میرے نبیوں کا کام کہہ دینا۔ تم ہٹ درمی کرتے رہو، حجت بازیاں کرتے رہو، اعتراض کرتے رہو، تمہارے دماغ ٹیڑھا سوچتے رہیں، اللہ قیامت کے دن علاج کر دے گا۔ یہ تو منفی سوچ ہے جی، جو کرنا، جو لکھا ہے رب نے وہی ہونا ہے۔ یہ منفی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، حرام نہیں چھوڑنا، بے ایمانی نہیں چھوڑنی، شیطانی کام نہیں چھوڑنا، رب کا نام لگائے جانا۔ یہ منفی سوچ ہے۔ اور مثبت سوچ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھنا، توکل، کہ میرے لیے رب نے جو لکھا وہ بہتر ہی ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ماڑا نہیں کر سکتا، میرا اللہ میرا ہمدرد ہے، میرا اللہ میرے اوپر مہربان ہے، اس نے میری تقدیر اچھی لکھی ہے۔ اللہ چاہتا کسی خنزیر کھانے والے کے گھر پیدا فرما دیتا، اللہ چاہتا گائے کے پیشاب پینے والے کے گھر پیدا فرما دیتا، پھر کسی گائے کا پیشاب پینے والے کو رام رام کہتے سنتا، کسی خنزیر کھانے والی ماں کو تم ماما کہتے۔ وہ جو چاہتا کر سکتا تھا، اس نے تجھے کلمہ پڑھنے والے ماں باپ عطا فرمائے، بغیر قیمت کے تجھے نعمت مل گئی نا، قدر نہیں ہے۔ تجھے سجدے میں رکھ کے رونے والا باپ عطا فرمایا، تمہیں نبی کی محبت میں دیوانی ماں عطا فرمائی، تمہیں بچپن میں ہی کلمہ تیرے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے نام ڈالے، اور تو پھر بھی اللہ پہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ نے تیرا اچھا ہی لکھا ہوگا، اللہ تیرے اوپر مہربان ہے، تیری اس کے ساتھ اچھی توقع کیوں نہیں ہے؟ اور نا امید رب سے تو کافر ہوتے ہیں۔ تجھے تو اللہ نے بڑی نعمتیں دے کے بن مانگے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں تیرے آنے سے پہلے تیرے لیے توحید والے بندوبست فرما دیے، پھر بھی اس کے اوپر یقین نہیں ہے، افسوس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابی واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کا سن لیجئے، امام احمد ابن حنبل روایت فرماتے ہیں۔ مخضرم صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو مگر اس کی رسول اللہ سے کسی وجہ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، جیسے اویس کرنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ماں کی خدمت میں لگا رہا، کسی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا، کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، ایک مخضرم صحابی یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے، مدینے میں خبر پھیل گئی، وفات کے لمحات قریب آ گئے۔ صحابی رسول واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ فوت ہو رہے ہیں یزید بن اسود، مخضرم صحابی اور صحابی رسول واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لینے گئے، ادھر گھر میں داخل ہوئے، ادھر فوت ہونے والے صحابی، ان کی نظر پڑ گئی، ہاتھ سے اشارہ کیا، آئیے میرے پاس تشریف لے آئیں۔ جناب واصلہ اپنے بھائی فوت ہونے والے کے قریب چلے گئے،
اس بیمار کے پاس چلے گئے، ہاتھ سے اشارہ فرمایا ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ جناب واصلہ نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، فَجَعَلَهُمَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِمَا، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بیمار بندے نے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ صحابی رسول کی عزت وہ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو منہ پھٹ لوگ ہیں، جب چاہا کسی صحابی کے بارے میں جو مرضی بول دیا۔ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ جناب واصلہ پوچھتے ہیں اے یزید بن اسود بتاؤ تو صحیح، ما ظنک باللہ، اس عالم میں اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ قریب کے لمحات موت نظر آ رہی، اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہنے لگے واللہ ظن باللہ حسن، اللہ کی قسم اللہ سے ملاقات کا دل کرتا ہے، بڑا ہی مطمئن ہوں۔ تو پھر فرمایا سن، اگر تیری یہ حالت ہے تو ابشر، خوش ہو جا، جا تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول قال اللہ جل وعلا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ کو اپنا پیارا رب، اپنا رحمان رب، اپنا مالک کہتا ہے تو فلہ، تو میں اللہ بھی تعلق نبھاتا ہوں، پھر میں بھی نبھاتا ہوں، پھر میری طرف سے بھی محبتیں ہیں۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اور اگر اپنے رب کے بارے میں بدگمان رہتا ہے، فَلَهُ، تو پھر یہ بدگمانی اس کے اوپر مصیبت بن جائے گی۔ جیسا رب سے گمان کرو گے ویسی پالو گے۔ تو یہ تو بدگمان لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ رب نے ہمارے لیے برا ہی لکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اچھا لکھا ہے، اس کی توفیق سے اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ دعا پڑھ لینا تو اللہ کریم کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور یہ جو برے برے وسوسے ہیں سب نکل جاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یقال حسبک قد ہدیت وکفیت وکنیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو ندا دے کے آواز دے کے کہتا ہے حسبک کا، تیرے لیے کافی ہو گیا، قد ہدیتا، تو ہدایت پا گیا، وکفیتا، اور تیرے لیے یہ کلمے کافی ہو گئے، ووقیتا، اور تو ہر قسم کے شر سے بچا دیا گیا، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ، پھر شیطان سارا دن اس سے پرے پرے ہی رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں لفظ یہ بھی ہیں کہ دوسرے شیطان اس کو کہتے ہیں اس کو بہکاؤ،
اس کو پیچھے ہٹاؤ، تو وہ آگے سے کہتا ہے میں اس کو کیسے تکلیف دوں جس کو اللہ نے اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے۔ یہ دعا اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی سی تدبیر کرنے کی اجازت دی ہے، تدبیر کرنے کی اجازت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بالکل ہی ہتھیار ڈال دے، تدبیر کرو، باقی اللہ کی سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف پڑھیے، اس کی آیت نمبر 53 ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جوان خوبصورت یعقوب کے بچے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ایک بیٹا یوسف مصر میں اناج تقسیم کر رہا ہے، اور یہ جب نکلے ہیں تو باپ کہتا ہے او میرے بیٹو جا تو رہے ہو، اکٹھے ایک ہی دروازے سے نہ گزرنا، اتنے جوانوں کو اکٹھے دیکھ کے نظر نہ لگ جائے، تھوڑا سا بچ کے جانا۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک ہی دروازے سے مت گزرنا۔ ماں باپ ان کو تو ہے نا کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے گزرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ ایک تدبیر ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں اللہ کا کوئی فیصلہ موڑ نہیں سکتا، یہ تو میری تدبیر ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو رب العالمین کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی کے اوپر مجھ کو اعتماد ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کے اوپر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو کوئی تکلیف آتی، دشمن گھیرے میں دے دیتا، دائیں بائیں سے موت نظر آ رہی ہوتی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دشمن اوپر سے بھی آ گیا، دشمن نیچے سے بھی آ گیا۔ وَزَاغَتِ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ حلق میں دل تمہارے آ گئے، موت کے خوف سے آنکھیں چڑھ گئیں۔ اتنے خوف کے عالم میں بھی یہی کہہ رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ اگر مصیبت بھیجی تو نے ہے تو ٹالنی بھی تو نے ہے، اگر یہ دشمن آیا ہے تو اس سے بچانا بھی تو نے ہے۔ اللہ پر اعتماد کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہمیں رسول کریم نے دعائیں سکھائی۔ سنن ابی داود کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوات المکروب، غم زدہ بندہ یہ دعا پڑھے اللہ اس کا دکھ دور فرما دے گا۔ میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بجائے بدگمانی کے دعاؤں پہ یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ یقیناً دکھ دور فرما دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوات المکروب، جو غم میں ڈوبا ہوا وہ یہ دعا مانگے اللہ غم دور فرما دے گا، اللہ مصیبت دور فرما دے گا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیری رحمت کی امید ہے، رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کی میں امید کرتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے وقت بھی، اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ اللہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی
مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، اپنی رحمت کی پناہ میں رکھ۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میرے ہر قسم کے حالات کو درست فرما دے، اللہ معاملہ میرے حق میں فرما دے، اللہ انجام بخیر فرما دے، سارا تیرے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعا مانگنے سے اللہ کریم کی پناہ میں بندہ چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سے اور بھی دلائل ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہمارا کبھی برا نہیں کرے گا، اللہ کریم ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔